کبھی کبھار قرآن نے انبیاء کے بارے میں جب ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا تو بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سورۃ الشعراء میں خاص کر اذ قال لهم اخوهم نوح، جب نوح ان کے بھائی نے ان سے کہا، پھر اس کے بعد وہ اذ قال لهم اخوهم ہود، ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، اذ قال لهم اخوهم صالح، ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، اذ قال لهم اخوهم لوط، ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا۔ سورۃ الشعراء میں بار بار بھائی 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 اور بھائی کا ذکر ہے، لیکن شعیب کے بارے میں کہا اذ قال لهم شعیب، جب شعیب نے ان سے کہا کیا چیز نکال دی؟ بھائی کا ذکر نکال دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، ایک ہے مدین اور ایک ہے اصحاب الایکہ، اور مدین کی قوم سے وہ تھے لیکن اصحاب الایکہ سے وہ نہیں تھے۔ تو ایک مقام پر اور مقام پر شروع میں آپ دیکھیں گے سورۃ الاعراف میں، ہود میں، عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب بھیجا، الی مدین اخاہم شعیبا۔ لیکن جہاں ایک مقام پر اصحاب الایکہ کا ذکر آیا کیونکہ وہ اوریجنلی اصحاب الایکہ سے نہیں ہیں، تو وہاں باریک دقت الاستعمال، وہاں سے اخوہم نکال کے اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ یہ چیزیں لگتی تو بہت آسان سی آبزرویشنز ہیں، لیکن اگر آپ سوچیں ذرا کہ بار بار میں اس کو دہراتا ہوں کیونکہ اس کو ذہن میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمارے لیے کتاب ہے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا تو وہ کتاب نہیں تھا، کلام تھا۔ اور کلام کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے شروع میں مجھے کہنی چاہیے تھی، میں کہہ نہیں سکا، ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ان چیزوں کا آپ کو احساس ہو کہ ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں۔ ابھی بات کرنے میں اور کتاب لکھنے میں، بات کرنے میں اور لکھنے میں بہت فرق ہے۔ لکھنے میں انسان کو سوچ کے ایک جملہ پورا مرتب کرنا ہوتا ہے، اور مرتب کرنے کے بعد وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ لفظ صحیح نہیں، اس کی جگہ میں کون لفظ لکھ دوں، یا ہو سکتا ہے آپ نے ایک پورا پیراگراف لکھا، پورا مضمون لکھا، اور بعد میں دوبارہ اس کو پڑھا اور خیال آیا کہ ایک دو جملے ایک ہی بات کر رہے ہیں، ان کو میں جمع کر کے مختصر تر انداز میں ان کو ایک ہی بنا دوں۔ پھر آپ کو خیال آیا کہ میں نے یہ بات تیسری بات کہی تھی، اس کو دوسرا ہونا چاہیے، دوسری بات کو تیسرا ہونا چاہیے، تھوڑا ایڈیٹنگ کر دوں اس کی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس چیز کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ایڈیٹوریل پروسیس، پروف ریڈنگ، یہی ہوتی ہے نا؟ آپ کچھ لکھ رہے ہو، پھر آپ اس کو ایڈٹ کر رہے ہو، فکس کر رہے ہو۔ آج کل ایڈیٹنگ کا زمانہ تو کم ہے کیونکہ ہم کچھ لکھتے ہیں پھر سینڈ کر دیتے ہیں، لیکن شکر ہے اب ان سینڈ بھی آ گیا ہے، رائٹ؟ تو خیر بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لکھتے وقت آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور آپ کے پاس سوچنے کا، ریویو کرنے کا، اس کو دوبارہ دہرانے کا، اس میں تبدیلی لانے کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن بولنے میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بولنے میں جو منہ سے نکلا وہ فائنل ہے، وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ لکھے ہوئے کو آپ مٹا سکتے ہو، ڈیلیٹ کر سکتے ہو، کاغذ کو پھینک سکتے ہو، لیکن جو منہ سے ایک دفعہ نکل آیا اور کسی نے سن لیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ نہیں کچھ اور نہیں کر سکتے۔ قرآن جب نازل ہوا اور دنیا میں پھیلا، اور عرب میں جو پھیلا، قریش میں جو پھیلا، وہ کتاب کے ذریعے سے نہیں، کلام کے ذریعے سے پھیلا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو بات کہہ دیں اس میں اب تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ جیسے ہی کہتے ہیں لوگ یاد کر لیتے ہیں، اور پھر یاد کر کے اوروں کو سناتے ہیں، پھر وہ یاد کر لیتے ہیں۔ تو اگر ایک صورت میں بھی ایک لفظ یہاں میرے سے اخوہم رہ گیا، یہاں اخوہم ہونا چاہیے تھا، ٹو لیٹ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اب ہم 1500 سال بعد وہی اسی کلام کو، جو کلام تھا، اس کو ہم کتابی شکل میں دیکھ کے اب ہم ایک ایک باریک لفظ کی دقت کے بارے میں بحث کرنے کہ یہ لفظ یہاں پر ہے اور یہ لفظ یہاں پر ایسے ہے، تو حیرانگی ہوتی ہے کہ انسان کی صلاحیت میں جو بات کرنا ہوتا ہے نا، اس میں اتنے لیول کا لحاظ رکھنا کہ یہاں پر یہ لفظ ہونا چاہیے، یہاں پر یہ لفظ ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور جیسے جیسے ہم اس سیمینار سے گزریں گے، خاص کر اس سیکشن میں اور اس سے اگلے سیکشن میں،